بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 13واں روزہ ہے اور ہم 14ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. 14ویں پارے میں بنیادی طور پر 2 سورہ مبارکہ شامل ہیں. ان میں پہلی سورہ مبارکہ حجر ہے اور دوسری النحل ہے، اور سورۃ الحجر یہ مکی ہے اور الحجر ایک علاقے کا نام تھا، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر قوم سمود قیام پذیر تھی. اور یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، سورہ ابراہیم کے بعد. اور یہ وہ وقت تھا جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور جن کو دعوت دی جا رہی تھی یعنی اہل مکہ، وہ مسلسل ضد پر ڈٹے ہوئے تھے. نہ صرف یہ کہ ضد پر ڈٹے ہوئے تھے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید مخالفت کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے. اور کس لیے کرتے تھے؟ جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ جا کے لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے تھک چکے تھے ان ظالموں کو دعوت دے دے کر، تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ایک طرف تو اہل مکہ بلکہ قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو دعوت کو قبول کرنے سے انکاری تھے اور ہیں، ان کو سخت قسم کی تنبیہ فرمائی، اور دوسری طرف کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آنے والا وقت وہ آپ ہی کا ہے. یہ ظالم اپنی حرکتوں پر افسوس کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا. اور پھر اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام نے ابتدا میں ہی ایک بات ہمارے سامنے رکھ دی، اور وہ یہ کہ رب کائنات جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ رب کائنات نے بذات خود ان کا ایک وقت متعین کیا ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹی 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ میں یہ سمجھایا کہ اگر یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے اپنے وقت پر آئیں گے، لیکن وہ ان کی فرمائش پر نہیں آئیں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے اس شریعت کے محفوظ ہونے کا اقرار فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ ہم نے اس شریعت کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید یعنی توحید ربوبیت کے کچھ مظاہر ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ رب کائنات نے آسمان پیدا فرمائے، آسمانوں میں برج مقرر کر دیے، ستارے مقرر کر دیے، اور پھر ان ستاروں کا مقصد بھی رب کائنات نے بیان فرما دیا. اور ساتھ ساتھ
رب کائنات نے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے رکھی ہے کہ انسان اور جن کیسے پیدا ہوئے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، جنات کی پیدائش آگ سے ہے۔ پھر وہ جو معروف قصہ ہے آدم علیہ السلام کا شیطان کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو قوموں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ دو قومیں کون سی ہیں؟ قوم لوط اور اصحاب الحجر۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کیا۔ ساتھ ہی رب کائنات نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ گستاخان رسول سے اللہ نے خود نمٹنے کا اعلان کیا کہ انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں بھی عقیدے کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی مکی زندگی کا آخری دور تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آ چکا تھا کہ جب مسلمان کفر کے ڈر، کافروں کے ظلم سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے ان تمام امور کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، جانوروں کو کیسے پیدا کیا، اور پھر جانوروں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اونٹ پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے جن کو تم جانتے نہیں ہو، جدید قسم کی سواریاں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج انسان کی صورتحال یہ ہے کہ ہوائی جہاز کی مدد سے چند گھنٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا ہے۔ پھر رب کائنات نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، آسمان سے پانی نازل کیا، وہ پانی تم پیتے بھی ہو، درختوں کو بھی پلاتے ہو، درختوں سے پھر پھل ہیں، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، طرح طرح کے پھل ہیں۔ پھر اللہ نے دن اور رات پیدا کیے، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ستارے پیدا کیے۔ تو پھر زمین سے جو نکلنے والی مختلف چیزیں ہیں ان کا تذکرہ رب کائنات نے کیا۔ پھر سمندر ہے، سمندر کو اللہ نے مسخر کیا، وہاں سے ہمیں تازہ گوشت ملتا ہے، ان میں پھر ہیرے جواہرات بھی موجود ہوتے ہیں، کشتیاں بھی چلتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ڈبو دے، جس کو چاہے تیرا دے۔ شہد اور دودھ کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہاں ایک بات کا ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ شہد بنتا کیسے ہے، شہد کی مکھی کس انداز سے شہد بناتی ہے۔ شہد کو رب کائنات نے شفا عطا فرمائی، شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ رب کائنات نے تمہیں تمہاری بیویاں عطا فرمائی، ان بیویوں سے تمہیں رب کائنات نے اولاد عطا فرمائی، اور یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ انسان اور حیوان ہمیشہ گھر بنا کر رہتے ہیں، وہ گھر چاہے کوٹھی ہو، چاہے محل ہو، چاہے جھونپڑا ہو، چاہے انسان کسی ٹینٹ کے اندر رہ رہا ہو یا غار میں رہ رہا ہو، لیکن جو سکون انسان کو گھر میں ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ اس میں بین السطور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کو سکون مل سکے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ان نعمتوں کو عطا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم یہ نعمتیں استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کرو۔ ساتھ ہی رب کائنات نے شرک کی بیخ کنی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مشرکین جن کو اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہیں، وہ چاہے بت ہو، چاہے مورتی ہو، چاہے بھگوان ہو، چاہے فوت شدہ بزرگ ہو، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، نہ ہی وہ پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا، موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب ایمان والا کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور بدبخت کافر جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے پھر تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ بدنصیب لوگ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، دین کی دعوت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں،
ان کا انجام آج تک کیا ہوتا رہا ہے کہ رب کائنات نے ان کو زمین میں دنسا دیا، ان کو ایسا ایسا عذاب دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے پھر دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو یہ تسلی دی ہے کہ اگر تم اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہو تو رب کائنات تمہیں چھوڑے ہوئے گھر سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ یہ جو سایہ دائیں بائیں ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ 71ویں آیت مبارکہ میں ایک مثال دے کر رب کائنات نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جن لوگوں کے پاس نوکر اور ملازم ہے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ نوکر اور ملازم ان کے برابر آ جائیں۔ تو رب کائنات یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کا پیدا کردہ انسان جو ہے وہ اس کے برابر آ جائے؟ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ جو مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں جناب، سیڑھیوں کے بغیر چھتوں پر نہیں چڑھا جا سکتا، وسیلے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، رب کائنات نے اس کی نفی فرما دی، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مثال کے ذریعے بتایا ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آقا کے برابر نہیں ہو سکتا، انسان اپنے رب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو رب کائنات نے فرمایا کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے۔ یہ 90ویں آیت مبارکہ، اس کو جا کر ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عورت کی مثال دی ہے جو مدینہ میں تھی، ذہنی طور پر معذور تھی، چرخے پر اپنا سوت بناتی تھی، پھر اسے ڈبل کرتی تھی، پھر چھری سے اسے کاٹ کر پھینک دیتی تھی۔ تو یہ مثال رب کائنات نے کیوں دی کہ تم نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو، نیکی کر کے شرک مت کرو، ریاکاری نہ کرو، دکھاوا نہ کرو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ادب بتایا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تم پر حملہ آور ہوگا، تمہیں قرآن کی تلاوت سے بہکائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا، اور وہ اصول کیا ہے کہ اگر باامر مجبوری کلمہ کفر انسان کو زبان سے نکالنا پڑ جائے، دل جو ہے وہ اس کلمہ کفر کے ساتھ مطمئن نہ ہو تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رب کائنات نے بظاہر ایک قوم کی مثال دی، لیکن اصل میں وہ ہم پر فٹ ہوتی ہے۔ 112ویں آیت مبارکہ، ایک بستی تھی، امن چین سکون کے ساتھ رہ رہی تھی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، رب کائنات نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، نتیجتاً بھوک اور خوف ان پر مسلط ہو گئی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ مثال ہم پر فٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ وہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا کس انداز سے شکر ادا کرنے والے تھے، اور آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے نصیحت فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، لیکن حکمت کے ساتھ، وعد و نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ اگر کہیں مناظرے کی، مباہلے کی نوبت آ جائے تو وہاں پر آپ نے احسن انداز سے مباہلہ کرنا ہے۔ کراس ٹاکنگ کے دوران انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی قوت برداشت اور کتنے علم کا مالک ہے۔ تو یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم 15واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔